اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ایک شخص نہیں بلکہ 3 اشخاص اور 2 چیلوں کا ایک پورا ٹولہ لایا گیا ہے، اور ٹولہ بھی ایسا کہ جو اولیاء اللہ، سنیت اور سنی علماء حق کا سخت ترین مخالف اور گستاخ ہے۔ ان کی ویڈیوز اگر دیکھی جائیں تو 2 اشخاص پردے میں چھپے رہتے ہیں اور ایک عمر رسیدہ بابے کو سامنے بٹھا دیتے ہیں، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور تو دکھانے کے اور۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ بابوں کی مخالفت کرنے والوں کے کام بھی ایک بابا ہی آیا ہے۔ محترم ناظرین، اس مخالف ٹولے یعنی لال رومالی ٹولے کی مخالفانہ ویڈیو کے 3 حصے ہیں۔ ایک کتاب دین الہی، دوسرا سرکار پاک کی ویڈیوز، اور تیسرا ان کی بغضیانہ، گستاخانہ اور شرپسندانہ باتیں۔ آخری 2 حصوں کا شاہی دربار جواب دے گا، لیکن پہلے حصے یعنی کتاب دین الہی کا جواب اس لیے نہیں دے گا کہ جو اصل کتاب دین الہی ہے، ایسی ہی کتاب یونس لندن والے نے بھی اپنی جانب سے پرنٹ کرائی ہے اور دنیا جانتی ہے، بلکہ لال رومالی ٹولے نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ یونس کے کفری اقوال اور افعال سے گور شاہی پاک ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھرپور خدشہ اور یقین ہے کہ یونس لندن والے نے اپنی جانب سے پرنٹ کرائی گئی کتاب دین الہی میں بہت سی باتیں، جملے اور الفاظ تبدیل کر دیے ہوں گے، اور اس لال رومالی ٹولے نے اپنی ویڈیو میں یونس لندن والے کی ہی پرنٹ کرائی گئی کتاب دین الہی پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو میں اس کتاب کی تصویر موجود ہے اور لکھا ہے مرتب کردہ محمد یونس الگوہر، لندن، مہدی فاؤنڈیشن۔ محترم ناظرین، اسی وجہ سے ہم کتاب دین الہی کا جواب نہیں دیں گے۔ مستقبل میں اگر سرکار پاک کی اصل دین الہی پر مخالفانہ ویڈیو آئی تو شاہی دربار ضرور جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، ہم FM چینل والوں کو لال رومالی ٹولہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی محبت، انسیت، قلبی اور روحانی لگاؤ ان لال رومال والوں ہی سے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھلے عام گستاخیاں کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ لال رومالی ٹولہ بھی کامل اولیاء اللہ کی گستاخی، ان پر طنز، ان کی تعلیمات کو کفر اور روحانیت کو شرک تو کہہ سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کے بغض میں قرآنی آیت بھی تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اپنے لال رومالی شیطان بزرگ کے خلاف کچھ نہیں کہے گا کہ جو پوری دنیا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے خوفی سے یہ کہہ کر گستاخی کرتا ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نقل کفر کفر نباشد۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس لال رومالی ٹولے کے بدصورت اور بدسیرت کذاب ملا کی عظیم ترین گستاخی۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اس ٹولے کی تقریباً 2 گھنٹے 15 منٹ 34 سیکنڈ کی بنائی ویڈیو میں سوائے جھوٹ، تہمت، بغض اولیاء اللہ، بغض سنیت اور سنی علماء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ٹولے نے سرکار گور شاہی پاک سمیت مولانا الیاس قادری، طاہر القادری، سیفی جماعت، انڈیا کے تمام سنی علماء اکرام، سلطان باہو، ابن عربی، امام احمد رضا خان بریلوی تک کو بھی اپنے اندر کے حسد اور بغض کا نشانہ بنایا ہے۔ شاہی دربار کو جب اس ٹولے کی بنائی گئی مخالفانہ گستاخانہ ویڈیو دی گئی تو شاہی دربار نے ان کے ہر جھوٹ اور فتنے کا جواب دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کو بغض صرف اور صرف سرکار گور شاہی پاک سے نہیں بلکہ تمام اولیاء اکرام، سنیت اور سنی علماء حق سے ہے۔ ان کا بغض تمام اولیاء اللہ کی تحاریر اور تقاریر سے بھی دکھائی دیا۔ سرکار گور شاہی پاک کی کتب اور تقاریر کو بھی اپنے بغض کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا ہے۔ انہوں نے امام احمد رضا خان صاحب کے اشعار، سلطان باہو اور ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین جیسے عظیم ولی اللہ کو بھی نہ چھوڑا۔
اور نبوت کے موضوع پر ان کی تصنیف پر بھی سخت ترین تنقید کرتے ہوئے ان کی تحریر کو ڈرامے بازی قرار دیا۔ کسی نیک شخص نے ان بدبختوں کو کہا کہ آپ جس ابن عربی پر تنقید کر رہے ہیں ان کو تو ارطغرل غازی بہت مانتا تھا، ان کا گرویدہ تھا۔ یہ سن کر لال رومالی فاروق نے گدھے کی طرح ہنستے ہوئے کہا، تے پھر کی ہو گیا؟ استغفر اللہ۔ یعنی بادشاہ بھی ابن عربی کا ادب کرے تو ان بدبختوں کے نفس امارہ پر چوٹ پڑتی ہے۔ سنیے ذرا۔ اچھا، میں نے نا ایک پروگرام جب ابن عربی کے حوالے سے کیا تھا نا، جو ختم نبوت صوفیہ علماء اور عوام کی ذمہ داری کے حوالے سے، اس میں نے ابن عربی شیخ اکبر محی الدین جو ہیں صوفی صاحب، ان کے جو عقائد ہیں ان کی کتابوں کی روشنی میں نے ان پر تنقید کی کہ انہوں نے نبوت کی جو یہ 2 قسمیں بیان کی ہیں نا، یہ ڈرامے بازی کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جناب انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ کیا جانتے ہیں، یہ جس ابن عربی پہ آپ تنقید کر رہے ہیں یہ تو ارطغرل جو ہے وہ اس کا بہت بڑا گرویدہ رہا ہوا ہے، ارطغرل تک غازی جب اس کو مانتا تھا۔ اچھا، تو پھر کی ہوگی؟ اب یہ تے پھر کی ہو گیا؟ استغفر اللہ۔ بے شک اللہ پاک نے ان بدبخت، بے ادب اور گستاخان اولیاء کو اپنے اولیاء کی صحبت اور فیض سے محروم کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، ان بدبختوں نے سیفی بزرگ کے لیے بکواس کی ہے کہ پٹھانوں نے سیفیوں کو پشاور سے کک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر عامر نے طنزیہ انداز میں اللہ کا ذکر کر کے تمسخر بھی اڑایا۔ ذکر اللہ کی محفل میں روشنی مدھم کرنے پر انہیں ڈھونگی ڈرامے باز کہا۔ ان کے طریقہ ذکر کو ڈی جے میوزک کے جیسا قرار دیا کہ ڈی جے میوزک لگا لو، کش مارو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کون سی دنیا میں ہیں، آپ کی ساری ٹینشنیں کافور ہو جائیں گی۔ فاروق بدبخت لقمہ دیتا ہے کہ دلوں کا سکون ہے، یعنی ڈی جے میوزک دلوں کا سکون ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ لال رومالی ٹولہ دلوں کا سکون اللہ عز و جل کے ذکر میں نہیں بلکہ ڈی جے میوزک میں پاتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو ماحول بناتے ہیں نا، طاری کرتے ہیں خارج میں، ماحول بنا کر یہ ساری حرکتیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھونگی ڈرامے باز ہے۔ بھائی اس طرح کا ماحول تو آپ ٹرانس میوزک چلاؤ، وہ جو ڈی جے میوزک بجاتا ہے ہائی بیٹ کے اوپر، لائٹ ڈم کر لو، ہیڈ فونز لگا دو، ٹھیک ہے جی، اور 8 وہ جو 8 ڈائمینشن کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ایک کان سے نکلتا ہے دوسرے کان میں آتا ہے، دوسرے کان سے نکل کے تیسرے کان میں آتا ہے۔ 5 منٹ چلاؤ اور پھر لطافتیں چیک کرو، پروازیں چیک کرو، ایگزیکٹلی وہ آپ کو، اور ساتھ جو ہے نا وہ پکے جوائنٹ بنا کے کش مارو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کون سی دنیا میں، ساری ٹینشنیں کارفور ہو جائیں گی آپ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہاں جی محترم ناظرین، لال رومالی ٹولے کا ایک اور کذاب حسیب خواجہ کے نام سے سامنے آیا، اور اولیاء اللہ کی گستاخی میں وہ ان تینوں کا بھی باپ نظر آیا۔ کورونا کے مرض میں سسک رہا تھا لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا۔ کہتا ہے کہ سورہ فیل میں ہاتھیوں والے جس ابراہ کا ذکر ہے اس کی انٹینشن میں پورے صوفیزم کا انٹینشن ہی نظر آئے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ صوفی کلچر میں ہے۔ استغفر اللہ۔ ان بدبختوں کو صوفیوں سے اللہ واسطے کا ازلی بیر ہے کہ ہاتھیوں والے سزا یافتہ کفار کو اولیاء اللہ جیسا قرار دیا۔ ملاحظہ کیجئے۔ ابراہ جو یمن کا سے آیا تھا، اس کی خانہ کعبہ کے اوپر جو اس نے چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کے ذریعے، اگر آپ اس کی انٹینشن پہ غور کریں گے اور سوچیں ذرا تو آپ کو پورے صوفی ازم کا انٹینشن وہی نظر آئے گا۔ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو کہ صوفی کلچر۔ صاحب آپ کی، مجھے لگ رہا ہے آپ کو کافی پرابلم ہو رہی ہے اس میں، سانس میں۔ محترم ناظرین، سانس کے مرض میں سسکتے اسی کذاب یعنی حسیب خواجہ ملعون نے اپنے متعصبانہ اور بغضیانہ جملوں سے سرکار گور شاہ پاک کی شان عظمت کو بھی تسلیم کر لیا۔ کہتا ہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں کہ گور شاہی کرتے کیا تھے، کون سا جادو کرتے تھے یہ، بہرحال یہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور تھے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، غور کیجئے کہ یہ وہی زبان ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کی زبان تھی کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔
آج انہی منکروں کے نسلی بچے وہی جملے اللہ عز و جل کے ایک کامل ہستی گوھر شاہی پاک کے لیے بول رہے ہیں۔ بے شک حق تو خود کو منکروں سے بھی منوا کر رہتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ I've got no idea کہ یہ کرتے کیا تھے، کون سا جادو کرتے تھے یہ، بہرحال یہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور تھے۔ محترم ناظرین، اب شاہی دربار آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اور معجزہ دکھانے لگا ہے۔ بے شک اللہ پاک قادر ہے کہ اپنے اولیاء کی تعریف مخالفین اور منکرین سے بھی کروا کر ان کی عظمت دنیا پر ظاہر فرما دے۔ اللہ پاک نے لال رومالی عامر سے سرکار گوھر شاہی پاک کی شان اور انہیں اپنی جانب سے عطا کی گئی اس روحانی طاقت یعنی کرامت کا بھی تفصیل سے ذکر کرا دیا کہ جن کرامات اولیاء کے خلاف یہ خود ویڈیو بنا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی بتائی تفصیل کے بعد ہمیں تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ بقول سعدی مشک آں است کہ خود ببوید نہ آ کے عطار بگوید۔ سبحان اللہ۔ سنیے شان گوھر شاہی بزبان منکران گوھر شاہی۔ یہ جی آپ کو ایک خط نظر آ رہا ہے جی اسکرین کے اوپر ناظرین، یہ دیکھیں ذرا۔ جی 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 یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ خط آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کا کھلا خط بنام جناب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک خط لکھا۔ کب لکھا؟ یہ ڈیٹ ہے 1999 فیبروری 19۔ ابھی میں اس خط کا متن جو ہے وہ پڑھاتا ہوں، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، میں نے کیوں کیا ہوا۔ یہ خط دیکھیں آپ ذرا جی۔ کہتے ہیں جی خصوصی پیغام برائے احساس حقیقت، میں بقلم خود درج ذیل حالات و واقعات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کون؟ ریاض احمد گوھر۔ اس میں یہ کہتا ہے مجھ پر الزام لگائے گئے، میں آ کر حیدرآباد میں بیٹھا، مجھ پر یہ فرقہ واریت کو میں نے ختم کرنے کے اور مجھ پر مختلف مذاہب کے لوگ میرے پاس آ کر حاصل کرتے ہیں۔ یہ جی الزامات ہیں ان کے اوپر، انہی کی زبانی۔ یہ آپ دیکھیں، علماء کی طرف سے بلا تحقیق کفر کے فتوے لگائے گئے، آمنہ نامی عورت کی قدرتی موت کو قتل کا الزام دیا گیا، گو کہ اس میں بری ہو گیا، پھر بھی دوبارہ تحقیق کی جائے کہ اس کیس میں کس کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس میں میڈیکل اور پولیس افسران ملوث ہیں۔ گستاخ رسول کا بے بنیاد جو الزام دفعہ 295 سی اے بی سی تینوں لگے کے تحت مقدمہ درج کرنے کی انکوائری زیر سماعت ڈی سی دادو معرفت تھانہ کوٹری میں ہے، یہ الزام ان پر لگا۔ اچھا، محمد خاں زخیلی کے قتل کا الزام شک کی بنا پر ایف آئی آر نمبر 10/99 کاٹی گئی، یہ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں ان کے اوپر یہ الزام لگا۔ پانچواں، ان کے اوپر بیرونی ایجنٹ اور سمگلر کا الزام لگا۔ رینجرز نے چھاپا مارا، کچھ برآمد نہ ہوا۔ مختلف علماء اور جماعتوں کی طرف سے لاکھوں روپے سار کی قیمت اور انعام رکھا گیا، ٹھیک ہے جی، باقاعدہ اخبارات میں تشہیر کی گئی۔ اپنی ہی خریدی ہوئی زمین پر بے دخلی کا مقدمہ، اس پر تعمیر شدہ مسجد پر فائرنگ کرائی گئی، مقدمہ محکمہ ہوا، لیکن اس میں بعض ایجنسیاں بھی ملوث تھیں۔ دیکھیں جی 8 نمبر پر، یہ آپ کے سامنے میں زوم کرتا ہوں، 8 نمبر پر وہ کہتے ہیں جی یہ نبوت کا دعویٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دعوے کا الزام۔ یہ ہم سیکنڈ اس کو جب میں گوھر شاہی کو آگے لے کے جاؤں گا نا تو میں آپ دکھاؤں گا کہ انہوں نے یہ دعوے کس نسبت سے کیے ہیں۔ ابھی میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے حالات کیا تھے جس وقت میں یہ دعوے کر رہے تھے، اور پھر تصوف کا، اور پھر یہ کس طریقے سے سامنے آئے۔ اچھا جی یہ دیکھیں، اس کے علاوہ چاند اور حجر اسود پر تصاویر کی بھی تحقیقات کرائی جائے، ورنہ مستقبل میں بڑے فتنے اور خون ریزی کا خدشہ ہے۔ کیا مطلب تحقیقات کرائی جائے؟ آپ تو خود چھاپتے رہے ہیں اور آپ کے تقریروں کے اندر بھی ہے، انٹرویوز کے اندر ہے، یہ ہے۔ بعض اخبارات کا منفی پراپیگنڈا اور جھوٹی تشہیر بھی شامل ہے۔ اب میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا اس خط میں لکھنے کے بعد یہ حضرت کہتے کیا ہیں نواز شریف صاحب کو، وقت کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا ریڈ ہائی لائٹ میں، کہتے ہیں جی اگر میاں نواز شریف صاحب آپ اور آپ کی حکومت نے میری درخواست پر نوٹس نہ لیا، اگر میاں نواز شریف صاحب آپ اور آپ کی حکومت نے میری درخواست پر نوٹس نہ لیا تو باطنی تصرف اور روحانی پاور سے کچھ دنوں میں ہی اس حکومت کو بغیر کسی وبیلا کے توڑا جا سکتا ہے۔ با قلم خود ریاض احمد گوھر شاہی، خدا کی بستی کوٹری۔ یہ حضرت کے سائن چیک کریں، یہ حضرت کے سائن ہے ریاض احمد، 19/2/1999۔ یہ وقت کے وزیر اعظم کو کھلا خط ہے جی، اور اس طریقے سے وقت کے وزیر اعظم کی بینڈ بجا کے رکھ دی ہے ان حضرت نے۔
ایک اور دکھاتا ہوں کہ رسپانس کیا آیا. مگر یہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی پاور آپ نے چیک کرنی ہے اس زمانے کے اندر. 99 کے اندر ان کی پاور کیا تھی. یہ دیکھیں جی، یہ سیکٹری صاحب کی طرف سے، پرائم منسٹر کے سیکٹری صاحب کی طرف سے خط جو ہے شائع کیا جاتا ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر میں شو کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی، حضرت کے کھلے خط پر وزیر اعظم کی کارروائی، وزارت داخلہ سے ملنے کی استدعا کی گئی ہے. یہ دیکھیں جی، یعنی آپ ملیں آ کر وزارت داخلہ، انٹیریئر منسٹری کو آ کر ملیں، سر بزرگوں آ کر ملیں پرائم منسٹر آفس سے. کب جی؟ 12/3/1999، 19/2/1999 کو لیٹر لکھا گیا ہے. اور ٹھیک ایک مہینے بعد، ایک مہینے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ایک مہینے سے 7 دن پہلے، یہ 23 دن کے اندر اندر یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے سیکٹری کے تھرو یہ انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے لکھ دیا ہے: اپیل فار ریڈریس آف گریویسنس انکلوز پلیز فائنڈ ہر ود a petition from Mr. Riaz Ahmed Gohar Shahi of Kotri addressed to the Prime Minister on the above cited subject. You may kindly see this for necessary action. Kamaruzzaman, Private Secretary of Prime Minister, Secretary, Ministry of Interior, Government of Pakistan, Islamabad. Copy for information, Mr. Riaz Ahmed Gohar کی بستی ہے، یہ ساری سٹمپ لگی ہوئی ہے. اندازہ کر رہے ہیں آپ کہ ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی پاور اور تصرف چیک کریں کہ وقت کا حکمران جو ہے وہ جناب کہہ رہا ہے کہ جناب مینو معاف کر دے، میری حکومت نہ جائے. اور نواز شریف صاحب اور نون لیگ والوں سے میں کہتا ہوں کہ یہی 1999 تھا، اکتوبر کا مہینہ تھا، آپ کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. مشرف صاحب نے آپ کا تختہ تو پھر بھی الٹ دیا تھا. گوہر شاہی صاحب کا نشان سمجھوں یا میں آپ کی بزدلی سمجھوں، کیا سمجھوں اسے میں؟ یہ تو ان کی پاور کے حوالے سے میں نے بات کر دی، جو کہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگ دیکھیں. یہ سندھ سپریم کورٹ جو ہے اس کے لیٹر انہوں نے جو اس کی ججمنٹ ہے، ورڈکٹ ہے، وہ لگائی ہوئی ہے اور ان کے حق میں آیا ہے. او سر، جب آپ وزیر اعظم صاحب کو، یہ دیکھیں 22/3/1999، جب آپ وزیر اعظم صاحب کو ڈنڈا دے سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا ہے، اپنا سندھ کورٹ کیا ہے؟ محترم ناظرین، جن کامل اولیاء اللہ کی کرامات کو اہل ایمان اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، ان کی ان کرامات کا بھی یہ منکر اور گستاخ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رابعہ بصری نے کعبے کو کہا ادھر آ جا، ادھر آ جا. کبھی دریا موڑنا شروع کر دیتے ہو، کبھی بم کیچ کرنا شروع کر دیتے ہو، کبھی کشتیاں سر پر اٹھا لیتے ہو. میں کیمرے لے کے آنا، میرے سامنے روکو دریا. کیمروں کے سامنے سب کرامتیں ختم، بند ہو گئے ڈرامے بابوں کے. استغفر اللہ. محترم ناظرین، ان بدبختوں کو نہیں معلوم کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، اور جب کرامتیں من جانب اللہ ظہور پذیر ہوتی ہیں تو انہیں کیمروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، وہ بس ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے جب اور جہاں وہ چاہتا ہے. تم اپنے کیمرے لیے ہی بھٹکتے رہو گے. اور ویسے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو روحانی طاقت سے ہٹانے کی کرامت گوہر شاہی تو رب نے تم سے بیان کرا ہی دی ہے. کہاں گئے تمہارے کیمرے شیمرے اور تمہارے زنگ آلود قلوب کی چالاکیاں؟ محترم ناظرین، لال رومالی ٹولے کا ایک اور اے جی بٹ نامی کذاب سامنے آیا. اس نے خود تو جھوٹ بول کر رب کی لعنت لی، لیکن اپنی لعنت میں ان تینوں ہم نواؤں کو بھی شامل کرا لیا، یہ کہہ کر کہ میں نے سنا تھا کہ جب گوہر شاہی چلہ کشی کیا کرتے تھے 7 شریف میں تو بھرے ہوئے سگریٹ پیا کرتے تھے. تو عامر قذاب کہتا ہے جی جی بالکل، نہ صرف پیا کرتے تھے بلکہ اس کی سپلائی بھی کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. ملاحظہ کیجئے ان قذابوں کا بلا ثبوت جھوٹ اور ان پر پڑتی رب کی لعنتیں. میں نے یہ سنا تھا کہ جب یہ چلہ کشی کیا کرتے تھے تو مطلب وہ 7 شریف میں جا کے کہیں تو کچھ 1-2 واقعات بھی ہوئے تھے ان کے وہاں پہ، اور کوئی یہ بھرے ہوئے سگریٹ بھی پیا کرتے تھے. یہ جی جی بالکل بالکل ایسے واقعات ہیں، نہ صرف پیا کرتے تھے بلکہ اس کی سپلائی بھی کرتے تھے. استغفر اللہ. محترم ناظرین، اصل میں اللہ پاک نے ان لال رومالی ناپاک گستاخوں کو اپنے اصل اولیاء سے دور رکھ کر ان کو 2 نمبری نشئی ملنگوں کی صحبت، نسبت اور محبت عطا کر دی. اس لیے اب یہ ہر کامل ولی اللہ کو نشہ پینے اور سپلائی کرنے والا ہی سمجھتے ہیں. ان کی ویڈیو کے ایک بڑے اور جھوٹے ڈرامے کا سین آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ انہوں نے سرکار گوہر شاہی پاک کی ایک ویڈیو دکھائی کہ جس میں آپ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کوٹ فرما رہے ہیں کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں
جب ہم بات کرنے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم سے بات کر رہا ہے، فرشتے سمجھتے ہیں شاید ہم سے بات کرنے لگا ہے، اللہ نے کہا مجھ سے بات کرنے لگا ہے۔ محترم ناظرین، لال رومالی ٹولے نے ان جملوں میں اضافی جملے ڈالے اور انہیں الٹا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتا ہے اس کے بعد گور شاہی نے سلطان باہو کی مثال دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا کہ جس کو طفل نوری تھا، میں نے دیکھا وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتے مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سنیے کذابوں کا تبدیل اور ملاوٹ کیا ہوا جھوٹ۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں ہم جب بات کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بات کر رہا ہے، وہ فرشتے سمجھے ہم سے بات کرنے لگا ہے، اللہ نے کہا مجھ سے بات کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سلطان کی مثال دی، سلطان باہو صاحب جی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس کو طفل نوری تھا، ٹھیک ہے نا، طفل نوری، تو وہ جی میں نے دیکھا وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری بات یہ کیا؟ محترم ناظرین، اسی طرح ان حضرات نے سرکار گور شاہی پاک کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا کہ جیسے نعوذ باللہ سرکار گور شاہی پاک حج کے مخالف ہیں، جبکہ سرکار گور شاہی پاک ہر سال 10 لوگوں کو اپنے ذاتی پیسوں سے حج پر بھیجا کرتے تھے۔ سرکار پاک کے والد صاحب اور تمام آل اولاد الحمدللہ حاجی ہیں۔ گزشتہ سال بھی سرکار پاک کی آل اپنے ساتھ ذاکرین کی بڑی تعداد حج پر لے کر گئی تھی۔ محترم ناظرین، لال رومالی ٹولہ اتنا تو سخت ترین بغض یافتہ ہے کہ سرکار پاک کی تقریر کے دوران نعرے لگانے پر بھی ان کا نفس امارہ روتا چیختا دہاڑے مارتا نظر آتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہدایت اللہ پاک ہی کی جانب سے ہے، لیکن کسی وسیلے سے عطا ہوتی ہے۔ سرکاری ملازم کو تنخواہ حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے، لیکن ملتی کسی بینک سے ہے۔ حکم خدا کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن پتے کو ہلانے کے لیے بھی رب نے ہوا کو وسیلہ بنایا۔ اسی طرح کوئی بھی نعمت ہو وہ رب کی جانب سے ہی ہے، لیکن کسی وسیلے سے ہے۔ سرکار گور شاہی پاک اگر ذکر قلب کی نعمت تقسیم فرما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ عز و جل کی عطا کردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ لال رومال والے گستاخ تو ہیں ہی، لیکن اپنی ویڈیو میں اس ٹولے نے شریعت کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ کہتا ہے کہ فرقوں کا تعلق انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ ایک انسان کے سامنے ایک ہی قسم کی چیز رکھ دو اور 2 انسانوں کے سامنے تو وہ آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلامی ادب، آداب، اخلاق اور رب کی پہچان لے کر دنیا میں آتا ہے۔ لیکن یہ لال رومالی کذاب ٹولہ کہتا ہے کہ انسان آسمان سے اسلام لے کر نہیں بلکہ فرقے اور آپس کے اختلافات لے کر آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، شاہی دربار ان گستاخوں سے سوال کرتا ہے کہ ان کے قول ہی کے مطابق اگر ایک انسان کے سامنے ایک ہی قسم کی چیز رکھ دو اور 2 انسانوں کے سامنے وہی چیز رکھ دو تو وہ آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ تمہاری اس ویڈیو کا ٹاپک مخالفت گوہر شاہی پاک ہے، تو تم سب میں سرکار گوہر شاہی پاک کے بارے میں آپس میں اس موضوع پر اختلاف کیوں نہیں ہے؟ تم سب بغض گوہر شاہی میں ایک دوسرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ اگر تمہاری فطرت والی بات درست ہے تو تم میں سے کوئی ایک تو اختلاف کرتا نظر آنا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ ٹولہ اپنے بغض میں شریعت کو بدلنے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ فرقوں کا تعلق متن سے نہیں ہوتا، فرقوں کا تعلق کسی تعلیم سے نہیں ہوتا، فرقوں کا تعلق انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ انسان کو آپ ایک انسان کے سامنے آپ ایک ہی قسم کی چیز رکھ دو اور 2 انسانوں کے سامنے تو وہ آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہوتی۔
محترم ناظرین، حیرت کی ایک اور بات سنیے کہ یہ لال رومالی ٹولہ اہل تصوف کو بھی فرقے بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ نقش بندی، چشتی، قادری، ریاضی، اتاری، سہروردی، سیفی، جنیدی، یہ سب فرقے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس بدبخت کو یہی نہیں معلوم کہ جو نام یہ لے رہا ہے وہ سب نام مرشدوں کی نسبت سے ہیں، فرقوں کی نسبت سے نہیں۔ محترم ناظرین، لال رومالی ٹولے نے روحانیت کے بغض میں انتہا کی حد بھی کر دی۔ لال رومالی عامر کہتا ہے کہ میں گوھر شاہی والوں سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے روحانیت کو مانا کیا وہ زنادقہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے الوہیت کے دعوے نہیں کیے؟ انہوں نے نبوت کے منصب پر ڈاکے نہیں مارے؟ انہوں نے شریعت کو نہیں بدلا؟ مسلمہ، کذاب، اسود انسی، طولہا اصلی، یہ سارے روحانیت کے مدعی تھے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ شاہی دربار ان کو جواب دیتا ہے کہ تم نام نہاد لال رومالی مسلمانوں سے تو انٹرنیٹ کے ویکیپیڈیا کا ایمان کروڑہا درجہ بہتر ہے، کہ جو روحانیت کی تعریف یوں کرتا ہے کہ روحانیت سے مراد مذہبی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ انسان عبادات اور ریاضت کے ذریعے پاکیزگی و طہارت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی منور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی حکم تو سورہ حجر میں بھی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو مقام یقین حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک حقیقت بھی یہی ہے کہ روح کے کلمہ پڑھنے کو ہی روحانیت کہتے ہیں۔ لال رومالی عامر نے جو 3 نام یعنی مسلمہ، کذاب، اسود انسی، طولہا اصلی کے لیے ہیں، تو بتائے کہ کیا ان تینوں نے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی منور کیا تھا؟ کیا ان کی روحوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر کس طرح آپ ان کو روحانیت کے مدعی قرار دے کر مسلمانوں کو اصل اولیاء اللہ اور روحانیت سے گمراہ کر رہے ہیں؟ مرزا قادیانی بھی خود کو مسلمان کہتا تھا، تو کیا اس کافر ملعون کو بھی مسلمان مان لیا جائے؟ جو بھی کفر کرتا ہے وہ کبھی بھی ولی اللہ یا شریعت یا روحانیت والا نہیں رہتا، وہ صرف کافر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، لال رومالی ٹولے کا ایک اور جھوٹ ملاحظہ کیجئے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی گوھر شاہی پاک نے ایک جماعت بنائی 1975 کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے۔ محترم ناظرین، انجمن سرفروشان اسلام 1975 میں تو بنائی ہی نہیں گئی۔ اللہ عز و جل کی لعنت ہو ان کذابوں پر۔ انجمن سرفروشان اسلام تو سن 1980 میں بنائی گئی تھی۔ سنیے ان کا یہ جھوٹ بھی اور اس پر پڑتی رب کی لعنت۔ انہوں نے ایک جماعت بنائی 1975 کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے، جس کا میں پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ محترم ناظرین، اس لال رومالی بابے کو بھی دیکھیے، یہ کچھ عرصہ پہلے تک قادیانی یعنی کافر تھا، پھر مشہور کیا گیا کہ یہ صاحب مسلمان ہو چکے ہیں، واللہ عالم، لیکن اس کے کسی بھی عمل سے ایسا نہیں لگتا۔ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پھیلانا، مس گائیڈ کرنا، اور جب اس کا بچہ عامر مرزا قادیانی کو بیچارہ کہے تو اس کا خاموش رہنا، اور اولیاء اللہ پر بہتان اور جھوٹ بولے، گستاخی کرے تو اس کا ہاں میں ہاں ملانا مسلمانوں والی مثبت نشانی کو ظاہر نہیں کرتا۔ اسی لیے شاہی دربار ناظرین کو لال رومالی ٹولے کی مرزا قادیانی ملعون سے ان کی روحانی قلبی محبت اور اولیاء اللہ سے ان کے بغض کی بھرپور کیفیت ان کے ہی اندر کی آواز سنوا کر کرنا چاہتا ہے۔ مرزا قادیانی ملعون کے لیے لال رومالی عامر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی تو بیچارہ پھنس گیا دعویٰ کر کے کہ میں نبی ہوں، یہ جو ڈھونگی بابے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ محترم ناظرین، لال رومالی عامر اپنی پوری گستاخانہ ویڈیو میں اولیاء اللہ کے لیے جا بجا یہ جملے کہتا نظر آتا ہے کہ یہ بابے ہمارے گوڑے گٹوں میں بیٹھ گئے ہیں،
صوفیوں والے ہمارے سروں پر سوار ہیں، ڈرامے باز ڈھونگی بابے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑاؤ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سنیے ان کا مرزا قادیانی سے پیار اور اولیاء اللہ سے بغض۔ مرزا قادیانی تو بیچارہ پھنس گیا دعویٰ کر کے کہ میں نبی ہوں، اور مرزا قادیانی تو بیچارہ پھنس گیا دعویٰ کر کے کہ میں نبی ہوں، اور مرزا قادیانی تو بیچارہ پھنس گیا دعویٰ کر کے کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ جو ڈھونگی بابے ہیں ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ غوث پاک نے یہ کہا ہے، بابا فرید نے یہ کہا ہے، اور ساڈے گوڈیاں گٹیاں چ بہ گئے نے یار تواڈے بابے، ساڈے دو ہاتھ ویکھو ساڈی جان چھڑاؤ انہاں بابیاں کولوں، فلانے بابے نے یہ کہا، علی جبیری نے یہ کہا، فلانے کا کہاں ہوگا بھائی؟ put in your pocket, we damn care about your بابا بوبی، یہ کہا ہے وہ کہا ہے، تماشا بنا کے رکھ دیا جس طرح بابے کرتے ہیں یہ ڈرامے باز ڈھونگی بابے۔ اب یہ ہمارے بابے جو گٹے گوڈوں میں ہمارے بیٹھ گئے ہیں، بلے شاہ بابا بلے شاہ آ گیا جی، رہوں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، یہ بابے ہمارے گوڈے گٹوں میں پھر آ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں جی جیسا کہ غوث پاک جیسا، جو جی یہ جیسے جوسے جو ہے نا، یہ جسے چسے مسے، ان سے ہماری جان جو ہے نا ہم نے چھڑانی ہے۔ یہ عقیدہ بھی کن کا ہے؟ یہ صوفیوں کا، یہ ہمارے سروں پر سوار ہیں، بزرگوں کا حوالہ دیا ہے، اور ہمارے بزرگ ہر جگہ پر ہمارے گوڈے گٹوں میں بیٹھے ہیں۔ محترم ناظرین، لال رومالی ٹولے کے عامر صاحب نے یہ اقرار بھی کیا کہ ایک بزرگ نے انہیں کہا تھا کہ جو تمہارے اندر کا شیطان ہے وہ نکل نہیں رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم پر ذکر کا اثر ہو لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگ نے درست ہی تو فرمایا تھا۔ ان بزرگ کے فرمان کا حق اور سچ ہونا لال رومالی کذابوں کی ان تمام ویڈیوز سے ثابت ہے جو انہوں نے ذکر قلب، ذکر اللہ، عشق رسول، اولیاء اللہ، سنی اور سنیت کی مخالفت میں بنائی ہیں، تاحال بنا رہے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ ایسے ہی گستاخان رسول، گستاخان اولیاء اللہ کے لیے سرکار گوھر شاہی پاک کا فرمان ذیشان ہے کہ گستاخان رسول بھی ذکر قلب سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ذکر قلب انہیں ملتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے ذرا۔ تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے جو تمہارے اندر سے نا وہ جن وہ جو ہے نا وہ نکل نہیں رہا، تمہارے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ نکل نہیں رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم پر یہ ذکر کا اثر کروں، وہ ہو نہیں رہا۔ یہ الفاظ تھے اس کے۔ محترم ناظرین، آئیے اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے اور اپنے صبر کا دامن وسیع کر کے لال رومالی گستاخ ٹولے کا قرآنی آیت بدلنے کا منظر بھی ملاحظہ کیجئے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل اور سورہ انبیاء میں آیت مبارکہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اس آیت پاک کو لال رومالی عامر نے بغض گوھر میں یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ وہ علماء جو کہ اہل سنت عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں فرقے سے، وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں فَحَالُوا أَسْأَلُوا وَأَهْلَ الذِّكْرِ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پورے قرآن پاک میں ایسی آیت کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ سنیے لال رومالی ٹولے کا گستاخی رسول کے بعد قرآن پاک میں تبدیلی کا عظیم کفر بھی۔ وہ علماء جو کہ اہل سنت عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں فرقے سے، وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں فَحَلُوا أَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَحَلُوا أَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَحَلُوا أَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ مسلمان علماء سے پوچھو جی۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اولیاء اللہ سے بغض رکھنے والے عامر نے آخر میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہی دربار کو لگتا ہے کہ گستاخ عامر نے شاید بغیر سوچے سمجھے یہ شعر پڑھ دیا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے پڑھوا دیا کہ رب تو منکر سے بھی منوا لیا کرتا ہے۔ اس شعر کا پہلا مصرع شریعت کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا مصرع طریقت کی یعنی صوفی ازم کی، یعنی سچے سچے کامل و اکمل بابوں کی کہ جن سے ایف ایم لال رومالی ٹولہ دشمنی اور بغض رکھے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے پہلے مصرعے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تجھے میری رضا چاہیے تو اے بندے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور ان کی مکمل پیروی کر۔ اور دوسرے مصرعے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر یہ پورا جہاں بھی تیرا غلام کر دوں گا، اور وہ کتاب اور قلم بھی تجھے دے دوں گا کہ جس میں اللہ تقدیریں لکھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ جس عظیم ولی کامل گوہر شاہی پاک کے خلاف اس لال رومالی ٹولے نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی ویڈیو بنائی تھی، اللہ پاک نے اپنی تدبیر سے اس کو الٹ کر دیا اور ان ہی گستاخوں کی تمام گستاخیاں، جھوٹ اور کفر دنیا کے سامنے ظاہر فرما کر اپنے ولی کی شان کو مزید عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔